اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ کہیں گے اپنی عاجزی اور انکساری سے کہ بارگاہ سر و اسرار الہی ہے، یہ بارگاہ حجاب کبریائی ہے، یہ بارگاہ عزت الہی ہے، جلال الہی ہے، بارگاہ جمال الہی ہے، بارگاہ سید الانبیاء ہے، بارگاہ سید الاوصیاء ہے، بارگاہ سیدۃ النساء ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس بہت ہی طالب علمانہ کوشش کو بنام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برابر کرے، اور آج کے دن ہمارے دلوں میں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق معرفت ولایت فاطمہ زہرا میں کس مقام پر ہو، ہمیں قدم بقدم اس مقام کی طرف لے جائے پروردگار۔ اور یہ انتہائی اہم دن ہے، خصوصاً موضوع کے لحاظ سے جو کنٹینیوسلی ان مجالس میں we will discuss and we are going to discuss that. It's all about فطرت۔ جیسے آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ساری چیزوں کو، جتنی بھی اللہ رب العالمین سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو نیچر کہا جاتا ہے، تو وہ نیچر کو بلیو کرتے ہیں، خدا کو نہیں، حالانکہ قدرت خدا کے مظاہر وہی نیچر ہے، وہی فطرت ہے۔ تو چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اور جتنے اس وقت لوگ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ اس ہستی، اس سیدہ دو عالم جن کے ناموں کو، ٹائٹلز کو، القابات کو اگر گننا شروع کریں تو 140 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو obviously ہر ٹائٹل کے پیچھے ایک خاصیت ہوگی، ایک کوالٹی ہوگی، ایک حسن ہوگا، ایک مقام ہوگا، ایک کامیابی ہوگی، ایک نور ہوگا، ایک وسیلہ ہوگا، ایک منزل ہوگی، ایک معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، انٹروڈکشن ہوگا، تعارف ہوگا، وہ ساری۔ اسی لیے تو اتنے زیادہ ٹائٹل سے نہیں ہے کہ کسی ایک ٹائٹل سے۔ تو ان ایام فاطمیہ میں میں نے کوشش کی ہے کہ بی بی پاک کے وہ ٹائٹل یا وہ آپ کے وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں جو مختص کی، اختصاص و خصیصہ، یعنی ٹاپ کوالٹیز، جن کے لیے اہل بیت علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ مرکز میں ہیں، اور وہ ہر انسان کی فطرت سے رب العالمین نے اس کو کیسے جوڑا ہے، ان سٹیپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کل واقعتاً آپ یقین کریں کہ میرے موضوع میں تسبیح نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے اس موضوع کو وجود ولایت حضرت فاطمہ زہرا، کیونکہ اگر ہم بہت پیچھے جائیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں اور بیان کرنی ہوگی، تو میں صرف، اگر کوئی سننے والا یہ بھی سوچے کہ یہ بات تو وہاں سے شروع ہوتی، وہاں سے، کئی دفعہ لوگ ایسے سوچتے ہیں، تو جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کے اراؤنڈ ہے۔ اگر ہم اس سے آگے جانا چاہیں گے تو پھر ہمیں اس سے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور اس نور کے بارے میں ڈسکس کرنا، پھر اس نور کے آگے پھر وہ ہوا کی ہستی، وہ خدا کی ہستی، وحدہ لا شریک، وہ پروردگار عالم جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی اس سے منزہ اور
بری اور پاک و پاکیزہ سبحان ہے، اسی تسبیح کو تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ اب جب اس فطرت سے ریلیٹڈ بات ہونے لگی تو بیٹھے کل تو اتفاق سے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، جبکہ میری پلاننگ میں نہیں تھی۔ تو پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی ہو، اور خصوصاً وہ لوگ جو شریعت سے حقیقت شریعت اور دین واحد کے کورس میں البتہ امبیسیڈرز جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ لوگ ضرور اپنا وہی قلم اور اپنی ضرور نوٹس لے کر بیٹھیں، ان کو اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس ملیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا سٹیپ، ایک قدم آگے محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں فیڈ بیک بڑا ضروری ہے۔ جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو مجلس کا یہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ کہیں بھی واہ واہ بہت اچھی مجلس ہے، کیا اچھا پڑھا ہے، مطلب کوئی بھی معجزہ سنا دینا، واقعات سنا دینا، اور وہ لوگ سن کر وقتی طور پہ خوش ہوئے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی روح، ان کا باطن، ان کا درون، ان کا نفس، ان کے جو ہے وجود کے اندر اس کا نقش ثابت ہوا یا نہیں، سٹیمپ لگی یا نہیں، ڈسکور ہوئے یا نہیں، سٹیٹس ملا یا نہیں۔ تو اس میں بھی جتنی بھی سٹنگز ہوں گی سیدہ پاک سے ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے ٹوورڈ سیدہ فاطمہ زہرا، لیکن اس میں پوری کائنات کے اندر وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رب العالمین نے کیسے انٹروڈیوس کرایا ہے، اس کے لیے ہم تفقہ کر رہے ہیں۔ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ڈگ کرتے ہیں کسی چیز کو، فقاہت، درایت، یعنی ایکسٹینڈ کر کے ایسی چیزوں کو تلاش کرنا کہ جس سے قرآن اور امام کے فرمان سے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ کل انشاءاللہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو بھی لے کر آئیں گے جس میں محکم اور متشابہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، تاکہ پوری کائنات میں کس کے احسانات ہیں، کس طرح۔ تو پہلی چیز کل جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، مجھے ایسے لگا کہ تسبیح یا سبح کی تعریف سر سے گزر گئی ہے، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو اگزامپل نہ دیں، اس کی مثال نہ سمجھائیں، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے ٹورڈز اس مقام کو سمجھیں گے۔ تو آپ ابھی ایک عزادار کی حیثیت سے، پرشادار کی حیثیت سے ایک ایسی ہستی کے بارے میں معرفت لینے بیٹھے ہیں بارگاہ رب العالمین میں، اور حضرت قرآن کی بارگاہ میں، حضور قرآن میں ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 پہ وحی دستک دی، آپ سب کو پتہ ہے، بڑا فیورٹ آیات میرا، کیونکہ جس فطرت پہ رب العالمین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی بات کر رہا ہے، وہ فطرہ، اور جہاں پر اس فطرت کے ساتھ وہ کرم، وہ خزانے، وہ چابیاں، وہ عنایتیں، وہ معجزے، وہ ذکر، وہ اذکار، وہ تاثیرات، وہ سارے انوار جو جڑے ہوئے ہیں اس کوثر ہستی کے ساتھ، یہ کوثر ہستی، کوثر ولایت، کوثر امامت، ٹھیک ہے، اس ہستی سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے فائنڈ کریں۔ 3 طرح کی مثالیں باقی دنوں میں دے کر کے ہم ان ایام کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ کل میں نے ایک جملہ بولا تھا، آج اس جملے کو بول کے اس کی مزید تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ سبحہ، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ سبحہ کا مطلب تعریف کرنا، تسبیح کرنا۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، سبحہ کو جب پریکٹیکلی اپلیکیشن اس کی جب ہوتی ہے تو اس کو تسبیح کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم، فرقان حکیم بھی اس کو، جیسے کل سورہ جمعہ کے اندر آپ دیکھ لیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم،
اور پھر جو ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، سورہ حدید کی یہ آیت، اور پھر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَتِهِ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسَلُ الصَّوَاعِقَ فَيُثِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13۔ یعنی یہاں پر بادل بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہاں پہاڑ بھی تسبیح کر، تو جو میں نے میننگز بتائی تھی، آج اس میننگ کا ایک جملہ دہرا کر اس کی تفصیل یعنی اس کی مثال کی طرف I have to give you example۔ میننگ تسبیح کا یہ نہیں ہے تسبیح پڑھنا، سبح سین بح، سبح کا مطلب ہے غرق ہونا، غرق ہونا یعنی، اور غرق ہونے کے بعد پھر آپ کا اس کے اندر تیراکی کرنا، سوم کرنا، یعنی مثال دی گئی ہے کہ ڈیپ کسی چیز کے اندر جانا اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے 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 کسی چیز کا حرکت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ بلندی کی طرف سفر کرنا، ایک کنڈیشن سے ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں جانا۔ یہ یعنی اب آپ عام مثال میں دیکھیں کہ اگر تسبیح کا مطلب یہ ہے تو جب تک انسان عشق الہی میں، محبت الہی میں، توحید الہی میں، اس کے کرامات الہی میں غرق نہیں ہوتا، اور غرق ہونے کے بعد یعنی ڈوب جانے کے بعد اگر مٹیریلسٹک لوگ اس کو دیکھیں گے، یا وہ مٹیریلسٹک پوئٹ جب وہ پوئٹری کرتے ہیں، کوئی اتنی اچھی اگزامپل نہیں ہے لیکن صحیح اگزامپل کی طرف بھی جائیں گے تاکہ عام لوگ بھی اس کو سمجھے، تو وہ کیا بولتے ہیں کہ میں ڈوب گیا اس کے حسن میں تب میں نے اس شعر کو لکھا، درست؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کے حسن سے جب مسحور ہو جاتا ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد ڈوبنے کے بعد جو حرکت ہوتی ہے، اگر وہ مٹیریلزم کی ہے تو وہ مٹیریلزم کی طرف ہی جائے گا، اگر وہ نورانیت اور الہیت کی طرف ہے، اچھی بات کی طرف ہے، تو خداوند متعال اسی چیز کا حسن اس کے اندر پیدا کہ جو جس چیز کے اندر، اب جیسے آپ پانی کے اندر جاتے ہیں، یعنی کیوں کہا تسبیح کا، ویسے ہی ایک اصطلاحی مفہوم میں لکھ دیا کہ تسبیح کا مطلب ہے تیراکی یعنی سوئمنگ کرنا، تو عام آپ لوگ سوچئے کہ پھر اس میں جانماز پہ بیٹھ کے جو تسبیح کرتے ہیں اس کا سوئم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہری طور پر ہم مطلب دیکھتے ہیں چیزوں کا، ایام فاطمیہ میں پورے مجالس میں میں نے بحیثیت طالب علم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بہنوں ماؤں بیٹیوں کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جو ظاہر طور پر ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ اور ہیں، ہم نے ٹوٹل سارے ایام فاطمیہ میں باطن پہ بحث کرنی ہے، درون پہ، انسائیڈ پہ۔ جب ہم درون باطن انسائیڈ پہ بحث کریں گے، اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جائیں گے، تب ہمیں وہ ہمارے ڈیپ ڈاؤن ہماری انلائٹننگ ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر وہ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح انسان کی وہ حالت اس طرح قبول ہوتی ہے یا اس طرح درجہ قبولیت پر انسان کے حالات کو بدلتی ہے۔ بہت سارے لوگ تسبیحات کے وظیفے کرتے ہیں نا، تو اگر وہ اس مطلب کو سمجھ کر، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ معنی کو سمجھے بغیر، without meanings, if you do something, if you perform, actually you didn't perform anything. چاہے وہ نماز کوئی بھی چیز ہو، you have to know the meanings. یعنی آپ نے کوئی عبادت ہی نہیں کی ہے اگر آپ کو مطلب ہی نہیں آتا اس کا تو وداؤٹ میننگ۔ تو اب تسبیح میں میننگز میں جب پہنچتا ہے انسان تو پھر وہ غرق ہوا، اس کا پورا وجود اس پہ پھر رسپونڈ کرتا ہے، وہ پورے وجود کا رسپونڈ تسبیح کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیسے ہوگی؟ کوئکلی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو آپ جان لیں کہ تسبیح یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جاندار، بے جان، پتھر، پہاڑ، پتے، درخت، دریا، پانی،
समंदर के अंदर मछलियां, वो चीजें जो ज़ाहरी तौर पर हमें कुछ भी नजर नहीं आती, सब तस्बीह इलाही करते हैं। तो अब सूरह इसरा के अंदर ये बात मुहर्रम के अंदर मैं अर्ज कर चुकी हूं कि बहुत सारी मखलूकात जो दूसरी भी तस्बीह करते हैं, हम उसकी तस्बीह को सुन नहीं सकते क्योंकि हम वो अहलियत नहीं रखते। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमने मारिफत फातिमा ज़हरा सलाम, विलायत मारिफत फातिमा की तरफ जाना सलामुल्लाह अलैहा है। दूसरा पॉइंट कि कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि आप लिंटल्स को देखते हैं, दाल को, गंदम, चावल, कोई भी, तो आपको ज़ाहरी तौर पर वो दाना जो है वो तस्बीह करता हुआ दिखाई दे। ज़ाहरी तौर पर वो लिंटल्स हैं, राइस हैं, व्हीट है, कुछ भी है, वो ऐसे ही हैं। लेकिन जैसे हमारा ज़ाहिर हम हैं, लेकिन बातिन में हमारी अक्ल को कोई नहीं देख सकता जब तक हम परफॉर्म नहीं करते हैं। दुरुस्त। अब इस पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ इस तरह जाएं कि जैसे गंदम का दाना है या कोई भी लिंटल्स हैं, कुछ भी है, उनका भी बातन है, वो अपने बातन में तस्बीह करते हैं। तो जब एक गंदम का दाना अपने बातन में ये नियत करता है कि वो अपने तस्बीह को शुरू करे या जो है अपनी हालत को बदले या कुछ, या वो उस सबदियत, वो समयत, वो बसीरियत से परवरदिगार को उस तरह दर्क करे या सब कुछ उसकी वो चीजें जाहिर हों, तो चूंकि वो एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो जो इनसाइड बातन उसका जिक्र करता है, वो ज़ाहरी तौर पर कैसे जाहिर होगा, उसके लिए उसको अमल करना पड़ेगा कोई। तो वो दाना जो है, वो व्हीट जो है, ये मिसाल गौर से सुनिएगा, इसका बहुत आगे रिजल्ट मिलेगा आपको। वो व्हीट जो है खुद नहीं कर सकता, क्यों? उसके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान बहुत फासला है। कोई भी आपके घर में सब दालें, गंदम, चावल, कुछ भी होगा, उसी दाने को ज़हन में रखें। अब वो दाना क्या करता है? वो दाना तलाश करेगा किसी ऐसे चैनल को, किसी ऐसे मुजरी को, किसी ऐसे इंसान को, ऐसी जगह को जहां पर वो अपनी जो बातिन में जिक्र करने की, उसकी तस्बीह की या कोई भी ताकत है और कुव्वत है, उसको आंख, कान रखता है, इंसान रखता है ना, आंख और कान और दिल और जिक्र करता है। तो वो किसी ऐसे चैनल की तरफ जाएगा, ऐसे हस्ती की तरफ, ऐसी जो कि ये चीजों के साथ मौजूद हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में असली चीज को समझाने के लिए दूसरी चीजों को मिसाल के तौर पर रखा है। तो फिर वो गंदम के दाने के लिए मुजरी या चैनल कौन बनता है? इंसान। क्योंकि इंसान के अंदर शऊर है, आंखें हैं, दिल है, सोच है, अक्ल है। अब इंसान ने उसको लिया, उसने इंसान को तलाश कर लिया कि ये दरिया है मेरे। इंसान ने मिट्टी को काफी ज्यादा डिग किया और उस बीज को डाल दिया उसके अंदर, दफन। अब उस वीट की तस्बीह शुरू होती है। कब? जब वो कंप्लीटली जमीन की तारीकी के अंदर चला गया। अब जैसे ही उसने तस्बीह शुरू की तो उसके रीशे निकलने शुरू हो गए। क्यों? वो तस्बीह कर रहा है और उसके वजूद में ताकत आती जा रही है। तस्बीह की ताकत से करते 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 तहें करते करते वो जमीन की तहों से तस्बीह की बरकत से बाहर निकल आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाहर निकलता है तो अभी उसकी तस्बीह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, उसका नाम बदल गया। पहले वो जमादात था, जमादी था, जमादी था, तह के नीचे छुपा हुआ था, अंधेरों के नीचे जमा हुआ था। बात पहुंची? जमादी था, और जब तस्बीह की बरकत से कोशिश, कहते हैं ना कि तस्बीह का मतलब है
حرکت کرنا، حرکت حرکت حرکت، جیسے تیراکی میں سوئم میں آپ ہاتھوں کو اس طرح مارتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اسی طرح جب وہ بھی اس کی تسبیح اس کے وجود کی طاقت بنتی ہے، اور جب پھر وہ باہر آتا ہے تسبیح کی برکت سے جمادی تھا، زمین سے باہر نکلا تو نباتی بن گیا، یعنی نباتات میں آ گیا. نباتی ہی نہیں بنا بلکہ اس کی بہت ساری برانچز نکل آئیں. ان کا قدر ان اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء. یعنی آپ اس خوشے، یعنی پھر وہ جب باہر نکلتا ہے اس کی بہت ساری برانچز بنتی ہے، ایک خوشہ بن جاتا ہے، خوشے کے ساتھ اس کی بہت ساری اور شاخیں بنتی ہیں، درست برانچز بنتی ہیں، اور برانچز کے اندر اس کے اور بہت سارے سیڈز آ جاتے ہیں اسی طرح کے. یہ کیا تھا؟ یہ تسبیح کی برکت تھی، درست. ابھی اس کی تسبیح کی منزل ختم نہیں ہوئی، اسی تسبیح کی منزل میں ابھی وہ تسبیح کر رہا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ خوشے سے اترا، اس برانچ سے اترا، چھٹ کر جو ہے دانے میں چلا گیا، پھر دانے کی صورت میں وہ چکی کے اندر جاتا ہے، پیسنے کی منزل سے پیس کر وہ آٹا یا فلاور کی صورت میں بنتا ہے، ابھی بھی تسبیح جاری ہے. پھر پکتا ہے، جب نوالے کی صورت میں دہنے انسان میں جاتا ہے، دانت کے نیچے چبایا جاتا ہے، تب بھی تسبیح اس کی جاری رہتی ہے. جب وہ انسان کے معدے میں جاتا ہے، معدے کے ذریعے انسان کے بدن کی روٹس کے اندر انرجی دے کر جب انسان کے خون کا حصہ بنتا ہے، تب اس کی تسبیح خون میں سرایت کر کے انسان کی طاقت بن کر وہ زندہ ہو جاتا ہے اور انسان کی تسبیح شروع ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. آپ نے اس مثال کو دیکھا، یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہم مثالوں کے ذریعے تلک الامثال نضربها للناس، اللہ ایسی مثالیں رکھتا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہیں. یہ معصومین کے فرمودات ہمارے ارد گرد ہیں، وہ مثالیں جن سے ہم جو ہے وہ معرفت کی طرف جاتے ہیں. اب یہ تو تھا وہ اس سفر کا حصہ جس میں تسبیح کے سمجھانے کو ایک عام ہوشہ گندم یا ایک سیڈ آف ویٹ جو ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور تسبیح کی برکت سے ہر دفعہ اس کے مراحل میں اس کا نام بدلتا ہے، اور اینڈ پر پھر پتہ ہے کیا ہے؟ پھر انسان کے خون میں رہتا ہے، تب تک رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے. پھر اسی خون کے ساتھ وہ انسان جب مرتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد قیامت کے دن اسی خون میں انسان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہے. یعنی پھر یہ لانگ ٹرم انسان کے وجود کے اندر ابدی زندگی کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی طرف. ظاہری طور پہ اس کا وجود لوگوں کو لگا ختم ہو گیا، لیکن ویسے اس کا وجود ختم نہیں ہوا. اس نے اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسے کے ساتھ جوڑ لیا کہ جو اس کی ہمیشگی کا باعث ہو، یہاں سے وہاں تک. اسی طرح اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، انسان کی مثال لے لیں آپ. انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا، اور پھر کیا کیا؟ انسان کی منزلیں دیکھیں کہ جب وہ نطفے سے پھر ایک جو ہے وہ ایک نقص کمال کی طرف کیسے جاتا ہے ایک ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس سے جو ہے ان مراحل کی طرف، ان مادی مراحل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماں کے جسم کے اندر اس کے وہ تمام مرحلے. جب آپ غور سے سوچیں گے انسان کتنا بے وقت ہے، قرآن میں ہے نا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَاءٍ مَهِينٍ، ایک بے قدر پانی سے انسان کو پیدا کیا. Would you believe that؟ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے بھی کیا ویلیو اور کس مراحل سے خدا ہمیں دنیا میں لے کے آتا ہے، کس بات کا تکبر، کس بات کا غصہ، کس بات کی اتنی دہائی کہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھنا، دنیا کے اندر بادشاہی، یہ وہ کنٹرول، یہ کرو وہ کرو، بہت ساری چیزیں آپ انسان کے اندر دیکھتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے اس کی ویلیو کیا ہے اس کو پتا ہے. جب تک اب وہی جو
انسان خلقت کے مراحل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، جسم کمپلیٹ ہونا ایک مادی مراحل کے ساتھ، جب تک وہ بچہ تسبیح مادر کے ساتھ، ماں کی تسبیح کے ساتھ اپنے وجود کو کنیکٹ کر کے جس زندگی اور جس نور، جس تسبیح میں، جس ذکر میں وہ سانس لے رہی ہے، وہ جی رہی ہے، جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوتا وہ بھی اپنی تسبیح اور منزل کو اس طرح شروع نہیں کر پاتا۔ اگر ماں کے کمالات، ماں کی تسبیح اس مقام پر ہے تو وہ پھر اس کنیکشن کے ساتھ اس مرحلے میں آگے بڑھتا ہے، اور مرحلے میں بڑھتا ہوا انسان، اور پھر اس کے بعد روپ میں جب دنیا میں آنا، اب دیکھیے کتنے تنگ مراحل کے بعد کس کی برکت سے؟ تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات، سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو اب تسبیح انسان کو نقص سے کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، تسبیح انسان کو چھوٹے پن سے بڑے پن کی طرف لے کے جاتی ہے، تسبیح انسان کو ذلت سے بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، تسبیح انسان کو رسوائی سے عزت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب زمین و آسمان نہیں تھے تو کوئی ایسا نور تھا جس نور کے سامنے رب العالمین نے کہا تھا لولا الفاطمۃ لما خلقتکما، یعنی اے محمد علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کے نور کو بھی خلق نہ کرتا، از بس کہ تسبیح فاطمہ ان ظلمات کو چیر کر جب تمام اس تسبیح کی برکت سے اس نور کے ساتھ تمام ظلمات کو چیر کر ظاہر ہوئی تو ندائے قدرت نے آواز دی زہرا، یعنی یہ وہ تسبیح۔ دیکھیے دین محمد ہے، نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، تو پھر تسبیح بھی جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر دین اسلام میں تسبیح بھی جو ہے وہ نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی؟ نہیں، اصل میں ولایت فاطمہ کو بتانا چاہتے تھے کہ وجود انسان اس وقت تک اپنی اندرونی حالت میں پاکیزگی نہیں پیدا کر سکتا، کمال پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی دنیا کا انسان اس وقت تک اپنی فطرت میں، اپنے وجود میں، اپنی روح میں، اپنے باطن میں، اپنی حرکت میں، ایمان میں، اقدار میں، رسموں میں، روایات میں، اعمال میں، عبادت میں، زیارت میں، گفتگو میں، اپنی تمام چیزوں میں اس وقت تک کمال پیدا نہیں کرتا جب تک اقرار بے ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ موجد ہے تسبیح کی، جنہوں نے تسبیح کو انٹروڈیوس کرایا پوری کائنات، آج پہاڑ کہ وجود کی برکت سے۔ زندگی فضول ہے بے شک، لبیک یا زہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو باطن، ہر چیز کے باطن کو جوڑ دیا اس تسبیح کے ساتھ جس تسبیح کو انٹروڈیوس کرانے والی دختر سید الانبیاء بضعت محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا۔ آپ دیکھتے ہیں پوری کائنات میں کوئی بھی چیز کو اگر تسبیح کی طرف لگائے تو وہ اس قدر غرق ہو کر ذکر الہی کرتی تھی فاطمہ زہرا، اس قدر عشق الہی میں، توحید الہی میں، محبت الہی میں اس قدر غرق ہو کر تسبیح کرتی تھی کہ آپ کی تسبیح کی تاثیر میں پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، درخت بھی تسبیح کرتے تھے، پتے بھی تسبیح کرتے تھے، دریا بھی تسبیح کرتے تھے، زمین بھی تسبیح کرتی تھی، آسمان بھی تسبیح کرتے تھے، وہ گلیکسیز بھی تسبیح کرتی تھی، وہ پلانٹس بھی تسبیح کرتے تھے۔ آج آپ کسی بھی چیز کے دور کو، کسی بھی چیز کی حرکت کو، کسی بھی چیز کے کسی بھی منظر کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وہی تسبیح ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے احسان کیا ہے امت پر۔ اپنے خضوع و خشوع میں عشق کی منزلوں میں کہاں پہنچی ہیں، خدا نے بھی جی بھر کر جو ہے محبت فاطمہ کو نبھایا ہے،
اور ایسی تسبیح اللہ کو پسند آئی میری بی بی پاک کی کہ اس نے پوری دنیا کو تسبیح پہ لگا دیا اور کہا ہر کسی کا ظاہر کچھ بھی ہو باطن میں وہ اس تسبیح کو یاد رکھے گا. ہر کسی کا ظاہر کوئی بھی چیز کا ہو لیکن باطن میں وہ تسبیح فاطمہ کی تاثیر جاری رہے گی. ہمارے لیے یہ بڑا معجزہ ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسی ماں کا پیار دیا, ایسی ہستی کا پیار دیا جس کے اتنے احسانات ہیں, جس کے وجود کی اتنی برکت ہے. ان ساری برکتوں, ان ساری محبتوں کے باوجود کہ رسول کہتے چلے گئے کہ میری فاطمہ کو پہچانو, میری فاطمہ کو پہچانو, خود رسول جو ہیں وہ مدینہ میں اس بات کو بتاتے اعلان کرتے گئے بہت دفعہ فعرفوا فاطمہ, فعرفوا فاطمہ, فعرف فاطمہ, بہت زیادہ آپ نے اس بات کا انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس بات کو لے کر چلیں گے. آج کے دن اس تسبیح کو جو ہمارے باطن میں ہے یا کسی کے بھی باطن میں ہے وہ احسان فاطمہ زہرا ہے. کس نے کی ہے خدا کی اتنی عبادت, کس نے کیا ہے خدا کو اتنا راضی, کس نے کیا ہے اتنا ذکر خدا کہ اس ذکر خدا سے آج بھی زمین و آسمان پر ہے. اور جب اس میں فاطمہ زہرا لیا جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے. یہ فضل و کرم ہے پروردگار کا جو اس نے بڑھایا ہے وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف. آئیے آغائے انصاریان آیت اللہ جو ہیں ان کے ان جملوں کو یاد کریں, ان جملوں کو یاد کریں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سارا مدینہ سو رہا تھا. یہ آج کی شب, آج کا دن, آج کی رات عجیب رات تھی کہ سارا مدینہ سو رہا تھا. ایک علی کے گھر کا منظر عجیب تھا. کیا منظر تھا, کہا عجیب منظر تھا, تاریخ تھا سب مدینہ, تاریخ تھا علی کا گھر. بس حسن پانی بھر کر حسین کو دیتے تھے, حسین پانی بھر کر. کلثوم جو 2.5 سے 3 برس کی ہیں, خدایا میں دعا کرتی ہوں کائنات میں کوئی ہے ایسا گھر, سارے جتنے سننے والے ہیں سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کوئی ہے کائنات میں ایسا گھر جو جن کی ماں دنیا سے چلی جائے, ایک بچی 2.5 سے 3 برس کی ہے, 5 برس کی ہے, بچے 6 سے 6.5 7 برس کے ہیں. خدایا خدایا یہ اتنے چھوٹے سن میں چاروں بچے اپنی ماں کو غسل کیسے دے رہے ہیں. ہاں وہی جملے آگا کہ منظر عجیب تھا علی کے گھر کا, پانی بھرتے تھے حسن لاتے تھے حسین کو دیتے تھے. یا اللہ بحق آبروی فاطمہ زہرا, آج کے درد کی شب, آج کی مظلوموں کی شب, یتیموں کی شب, فاطمہ زہرا سے اپنے بچوں کی جدائی کی شب, یا اللہ ہماری دعائیں صاحب الزمان کے جو غم سے لبریز دل ہے ان کے دل کے لیے تسلی قرار دے, ہمارے آنسوں کو, ہماری عاجزی قبول فرما. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنہم جمیعا, اللہم لعنہم جمیعا, اللہم لعنہم جمیعا. ماتم زہرا, ماتم زہرا.